ناظرین کرام، لفظ جن کا مطلب چھپی ہوئی مخلوق ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں، جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیات سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل بنوائی تھی وہ بھی جنوں سے بنوائی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ قرآن مجید میں دیگر مقامات میں جنوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے؟ ناظرین کرام، اور جنوں کی مخلوق ایک مستقل اور علیحدہ ہے، تو ان میں اور انسانوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ عقل اور قوت اور خیر و شر کو اختیار کرنے میں ان دونوں کی صفات ایک ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جنات کی تخلیق کا ذکر اس طرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس نے انسان کو ٹکری کی طرح بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ یعنی قرآن و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے، سانپ وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں جو پرو والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے ہیں اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، اور ایک قسم کے سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اولاد آدم کی ہر فرد کے ساتھ اس کے جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اور آپ؟ تو انہوں نے فرمایا، میں بھی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو وہ قدرت دی ہے جو انسان کو نہیں دی گئی، کہ انتقال اور حرکت کے اعتبار سے صریح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک سخت اور چلاک جن نے یمن کی ملکہ کا تخت بیت مقدس میں اتنی مدت میں لانے کا وعدہ کیا کہ ایک آدمی مجلس سے نہ اٹھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک قوی بیکل جن کہنے لگا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا۔ یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، میں اس سے بھی پہلے آپ کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں جنوں کی اس طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انسان سے کئی گنا مضبوط اور طاقتور ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جنات کیا کھاتے اور پیتے ہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا، فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر وہ مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک میرے پاس نصیبی جنوں کا ایک وفد آیا اور وہ جن بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا تو میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی وہ کسی ہڈی اور لیت کے پاس سے گزریں تو وہ اسے اپنا کھانا پائیں۔ ناظرین اکرام، تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا گیا ہے اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اور وہ کافر جنوں کا کھانا ہے۔ ناظرین اکرام، جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اور اسی زمین پر جنوں کی کچھ اقسام بھی رہتی ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہے، مثلا لیٹرین، قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے والی جگہ۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، اور وہ اسباب مثلا ذکر و اذکار اور دعائیں کرنا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انس بن مالک کی روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں خبیثوں اور خبیثینیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور انسانوں کی طرح روز آخرت اس کو بھی اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ بات واضح ہے کہ جن ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے۔ مثال کے طور پر شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا، اور قرآن میں شیطان سے پناہ کے متعلق آیا ہے، اور دعا کرے، اے میرے رب، شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ ناظرین کرام، اس طرح گھر میں داخل ہونے سے اور کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیاطین کو گھر میں داخل ہونے اور کھانا پینے سے روک دیتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی جن سے ملا اور اس سے مقابلہ کیا، تو انسان نے جن کو پچھاڑ دیا۔ تو انسان کہنے لگا، کیا بات ہے، میں تجھے دبلا پتلا اور کمزور دیکھ رہا ہوں، اور یہ تیرے دونوں بازو ایسے ہیں جیسے کتے کے ہوں، کیا سب جن اس طرح کے ہوتے ہیں، چاہے ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں تو ان میں سے کچھ اچھی پسلی والا ہوں، لیکن میرے ساتھ دوبارہ مقابلہ کر، اگر تو نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک نفع مند چیز سکھاؤں گا۔ تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی پڑھا کر، تو اس سے جس گھر میں بھی پڑھے گا وہاں سے شیطان اس طرح نکلے گا کہ گدھے کی طرح اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو، اور پھر وہ صبح تک اس گھر میں نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو جنات کے متعلق اس مختصر ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔